أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، یہ ہماری ترجمہ القرآن کی کلاس عشاء کے بعد ہوتی ہے، تو اب رمضان المبارک کی وجہ سے اس کا وقت صبح کر دیا گیا. کوشش کیا کریں سارے دوست 10-15 منٹ ہوتے ہیں، کام میرے اوپر ہے، لیکن دیکھیں میں بھی وہاں سے ہر ہفتے آ رہا ہوں، صرف آپ کے ساتھ سروس بھی ہے، بچے بھی ہیں. جس طرح آپ کے معاملات ہیں اسی طرح میرے ہیں، ہو سکتا ہے میرے زیادہ ہوں، اس لیے 10-15 منٹ کا کوئی نہیں ہوتا. اور میرا آنے کا مقصد صرف آپ ہے. باقی قاری صاحب بھی جو کر رہے ہیں تو بندے بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا. ہاں، بات اچھی نہ لگے یا بات سمجھ نہ آئے یا بغیر دلیل کے بات ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کچھ. یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر پہلے ترجمہ سن لیں. والمطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، یعنی دوسری جگہ پہ شادی نہیں کر سکتی. ثلاثۃ قروء، 3 مہینے تک. میں اس کا ترجمہ 3 مہینے کا ہوں. ولا یحل لہن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپا لیں، ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ نے پیدا کر دیا، فی ارحامہن، ان کے پیٹ میں. ان کننا، اگر وہ رکھتی ہیں، یؤمن باللہ، اللہ پہ سچا سچا ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ کہ ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامن جن کے ساتھ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور پھر طلاق کی صورت آ گئی، احق کو، وہ بہت زیادہ حقدار ہیں، بردہن، کہ اگر وہ شریعت کے مطابق واپس جائیں تو انہی کے پاس جائیں. فی ذالک، اس معاملے کے بعد، ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، ایک دوسرے کی بھلائی کا ہو، دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. وَلَهُنَّ،
اور ان عورتوں پہ ہے مثل الذی علیہن بالمعروف، پہلے کی طرح کا شرعی قانون شریعت کے مطابق ہوگا. وللرجال علیہن درجہ، لیکن بہرحال اللہ نے مردوں کو ان پہ مرتبہ دیا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں. الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہی مرتبہ ہیں. فإمساک بمعروف، یا تو اپنے آپ کو روک لیں شریعت کے قانون کے مطابق، اور تسریح، یا پھر آزاد کر دیں بے احسان، اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے. احسان یہ ہوتا ہے کہ دوسرا زیادتی کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں اور اسے معاف بھی کر دیں. ولا یحل لکم، اور آپ کے لیے یہ حلال نہیں، یہ خاوندوں کے لیے حکم ہے. ان تاخذوا، یہ کہ دی ہوئی چیز واپس لیں. مما آتیتموہن، جو کچھ آپ نے عورتوں کو دے دیا. میاں بیوی تھے، اگر کوئی لین دین کر دیا، کپڑے لے دیے، زیورات لے دیے، اور کوئی پلاٹ گاڑی لے دی، تو اب واپس لینے کی اجازت نہیں. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں اگر اللہ کی حدیں قائم نہ رہ سکتی ہوں، اس خوف سے اگر کوئی لین دین کیا جائے تو اس کی اجازت ہے قانون کے مطابق. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کر سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، یہ خلا کا مسئلہ بتلایا جا رہا ہے، اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح کریں گے. تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے قوانین ہے، کسی بندے کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا، کسی انسان کے لیے بھی ان سے آگے جانے کی، آگے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَتَعَدَّ، جو ان قوانین سے تجاوز کر گیا، آگے چلا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم لوگ ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تیسری طلاق کا ذکر، اور اگر خامد نے دو کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر قیامت تک وہ عورت اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خامن سے شادی کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا خامد اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پھر وہ واپس پہلے خامد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. پھر اس میں کوئی شریعت کی طرف سے مواخذہ نہیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، لیکن یہ اس وقت کریں، یہ ظن کو مانا یقین ہے، اگر انہیں پورا یقین ہو کہ اللہ کے قوانین کی پاسداری کریں گے اور دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں اور اللہ کے قوانین ہیں. يُبَيِّنُهَا، ہم نے واضح واضح بیان کر دیے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، عقل والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، جو نہ مانے ضد کا تو علاج کوئی. اچھا جی، اس میں دو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو اللہ رب العالمین نے طلاق کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد پیچھے ایلا کا ذکر گزر چکا ہے، وہ کل گزر گیا. طلاق کس طرح دینی ہے اور کتنی دینی ہے. اس کے بعد ہے عدت، طلاق ہو گئی تو عورت عدت کیسے گزارے گی. اس کے بعد اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہے اور عورت کے لیے بھی شریعت نے اختیار رکھا ہے کہ وہ کچھ پیسے دے کے یا کچھ رقم دے کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں خلا، خلا، جان چھوڑ، دوسرے الفاظ خلاصی لینا، جان چھڑانا. اب بندہ نہیں چھوڑ رہا لیکن وہ کہتی ہے اتنے پیسے دے دے اور جان چھوڑ دے، تو اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، اگر وہ خامد اس پہ راضی ہو جائے. اور اس کے بعد 3 طلاقیں اگر ہو جائیں، پھر شریعت نے طلاق کا طریقہ بھی بدلا ہے
کہ جذبات میں آ کے فوراً قدم نہیں اٹھا۔ طلاق جو ہے نکاح دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایجاب اور قبول، دو لفظوں سے ہوتا ہے، اور ختم ایک لفظ سے ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کے ہاں انتہائی ناپسند چیز ہے، وہ طلاق ہے۔ طلاق سے دو خاندان کیا، دو برادریاں، اور کہاں تک ان کی پھر دشمنیاں جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اس سے حتی الامکان بچائے۔ اور پھر طلاق میں، نکاح میں، غلام آزاد کرنے میں، اور طلاق سے رجوع کرنے میں، یہ چار چیزیں ایسی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہن جد وحزرہن جد، ان کا سوچ سمجھ کے ان کو کہنا، وہ بھی ان کا نافذ العمل ہوگا، اس پہ عمل ہوگا، اور اگر مذاق سے کہہ دیا تو پھر بھی نافذ العمل ہوگا۔ اچھا، عموماً طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی کہ وہ غصے میں دے دی تھی۔ طلاق کبھی پیار اور محبت میں بھی ہوتی ہے کہ بندہ بیوی اس کے والدین کی 20 سال تک خدمت کرے، اور بندہ اس کے خدمت کے عوض میں کہے کہ تو نے میرے والدین کی 20-30 سال تک خدمت کی، میرے بچوں کو بڑا اچھا پالا، تو لہٰذا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوتی۔ طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے، نکاح ہمیشہ اپنے مرضی سے اور ذہن کی سوچ سے ہوتا ہے۔ غصے میں کبھی نکاح نہیں ہوتا کہ بندہ کسی سے ناراض ہو اور اسے نکاح کرتا، اور طلاق کبھی خوشی میں نہیں دی جاتی۔ لیکن شریعت نے اس کی بڑی سخت ممانعت کی ہے کہ یہ ایسے بات نہیں ہے کہ زبان سے نکال دی جائے۔ ان العہد کان عنہ مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے اور ہر وعدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو بندہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان بھی کوئی، کیونکہ ایمان بھی ایک دعویٰ ہے، ایک وعدہ ہے اللہ سے، اور اس ایمان کے تحت قوانین ہے اسلام کے، اگر ان پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس درجے کا ایمان نہیں جیسے ہونا چاہیے۔ اچھا، اب طلاق ہو گئی، اب عورت کیا کرے گی؟ اس میں شریعت نے 6-7 قسم کی عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ عورت ہے، عدت کا مطلب ہے مقررہ مدت تک وہ دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ ٹائم پورا نہیں ہوگا۔ اب عورت کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ کا ذکر سورہ طلاق میں ہے 28ویں پارے میں، ایک کا سورہ احزاب میں ہے، اور باقیوں کا یہاں پہ ہے۔ تو 3 جگہ پہ، چونکہ عورتیں مختلف ہیں اس لیے اللہ نے مختلف جگہ پہ ان کا ذکر فرمایا۔ ایک تو عورت وہ ہے کہ جو ابھی بالغ ہی نہیں، چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے تو وہ عورت ہی لیکن چھوٹی عمر تھی، یا بالغ تو ہوئی لیکن ابھی اسے ماہواری نہیں آتی۔ 2 نمبر 3، وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب وہ بالکل نا امید ہو گئی ہے، اسے کوئی ماہواری نہیں آتی اور اس کو یہ حصہ کہتے ہیں۔ یہ 3 عورتیں جو ہیں ان کو اگر طلاق ہو جائے گی تو یہ 3 مہینے تک، یعنی تقریباً 90 دن، یا اگر 29 کا ہوگا تو پھر کم اسلامی حساب سے، وہ 3 مہینے تک دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ طلاق کے اندر ان کا ذکر ہے۔ چوتھی ہے وہ عورت کہ جو بچہ ہونے والی ہے، اسے حاملہ کہتے ہیں، اس کی عدت جو ہے، یا اس کا خاوند مر جائے، 2 صورتیں، حاملہ ہے اور خاوند مر گیا، یا حاملہ ہے اور طلاق ہو گئی، تو ان دونوں صورتوں میں جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد وہ عورت جو حاملہ نہیں اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، بچہ تو اس کے پیٹ میں نہیں ہے لیکن اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہے، ٹھیک ہے،
یا وہ بڑی عمر کی ہے، اگر اس کا خامد فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے، 4 مہینے 10 دن تک وہ کسی اور جگہ پہ شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا، وہ عورت کہ جو حاملہ بھی نہیں، چھوٹی بھی نہیں اور یائسہ بھی نہیں، اور اسے طلاق ہو گئی تو وہ 3 ماہواریاں عدت گزارے۔ عورت کے مسائل ہیں تو وہ ہر مہینے کے حساب سے گویا 3 مہینے جتنی اس کی عادت ہے اس کے حساب سے 3 ماہواریاں اس کی پوری ہو جائیں گی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اب وہ دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اور یہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر اس کی کچھ پیٹ میں ہے تو وہ اس کو چھپائے نہیں، کیونکہ وہ اس خامند کا بچہ ہے، اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر اس نے یہ بات چھپائی تو گویا وہ ایماندار نہیں ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ اچھا، طلاق کے بعد وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ عدت میں چل رہے تھے تو خامد رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر گئی اب رجوع نہیں کر سکتا، اب یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر کے رہ سکتے ہیں اگر ایک طلاق دی ہے یا 2 دی ہے، تو اس صورت میں وہ اگر 3 مہینے گزر گئے اور بندے نے رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا، اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک طلاق دی ہے تو اب اس کے بعد پیچھے 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، اور یہ لکھا جائے گا، اور اگر 2 دے چکا ہے تو پھر 1 طلاق کا حق باقی ہے۔ جب کبھی بھی 1 طلاق دی تو عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ دوبارہ نکاح کریں گے تو پھر 3 طلاقوں کا مالک ہو گیا، اس طرح کا ہو تو پھر تو ساری زندگی طلاقیں دیتا ہے، پھر تو عورت کی جان ہی نہیں چھوٹتی۔ طلاقیں 3 ہی ہیں، ان میں سے جتنا آپ نے استعمال کر لیا مرد کے پاس اختیار اتنا ہی باقی ہے۔ ہاں، کسی اور عورت سے شادی کی تو پھر 3 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی ہے، لیکن اگر اسی عورت کے ساتھ جس کو 1 طلاق دی تھی اب دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی ہے۔ میرے خیال میں مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، یا اس میں کوئی ایسی نہیں ہے، باقی اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو دوبارہ قاری صاحب سے پوچھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں۔ لیکن اگر واپس نکاح کرے گا تو اس کو سزا دینے کے لیے نہ کرے، اگر اصلاح کا ارادہ ہے، دوبارہ رہنے کا ارادہ ہے، غلطی کا احساس ہو گیا تو پھر ایسا کام کرے۔ پھر اللہ نے بتلا دیا واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا زبردست ہے، اگر زیادتی کی تو اللہ پکڑے گا، حکیم اس کے حکمت کے فیصلے ہیں، وہ بندے کو فوراً جرم کرنے پہ پکڑتا نہیں، توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے اور اس کی حکمت ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بندہ جرم کرے اسے پکڑ لیے۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں، یعنی 2 تک اسے اختیار ہے کہ طلاق دے دی تو واپس رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 مہینے گزر گئے تو پھر نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تیسری دے دی تو پھر نہیں۔ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ ہم نے اور ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ پہلے شادی کرتے ہیں اور ہماری شادیاں غیر شرعی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ کبھی توڑ نہیں چڑھتی، جتنی شادی غیر شرعی ہوگی اتنی جلدی وہ ختم بھی ہو، جتنی شریعت کے مطابق کی جائے گی اتنی اس شادی کے اندر برکت ہوگی اور اللہ جھگڑے کی اور اس قسم کی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو جو شادیاں جن کی بنیاد ہی غیر شرعی ہوتی ہے وہ غیر شرعی رہتی ہیں۔ اگر کوئی چیز دے دی ہے مرد نے، خزانے بھی دے دیے تو واپس لینے کی اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، یہ تو بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے کہ کوئی چیز دے اور پھر واپس لے۔ چیز دے کے واپس لینا ایسے ہے، کتے کی عادت ہوتی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ کھاتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر کہہ کرتا ہے اور کہہ کرنے کے بعد دوبارہ کھاتا ہے۔ تو حدیث میں ہے جو بندہ چیز دے اور پھر واپس لے لے، مانگ لے، ایک دفعہ دے دی تحفے کے طور پر دی، جس طرح بھی دی، اور پھر کہے جی واپس کر، اور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہو گیا تو ساری چیزیں واپس کریں۔
وہ پھر عورتوں کے پرانے کپڑے اور پرانے جوتے بھی، پھر کہتے ہیں جی وہ ایک جوڑا ہمارا رہتا تھا، وہ فلاں عید پہ ہم نے دیا تھا، وہ انہوں نے واپس نہیں کیا، بڑے بغیرت ہے۔ وہ واپس کرنے والے بغیرت نہیں، جو واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس سے بڑا بغیرت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا یحل لکم، آپ کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں لینا، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں اللہ کی حدیں قائم کرتے ہوئے خلا کی صورت میں اگر عورت نے کوئی چیز دی اور آپ نے لے لی تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، قانون کے مطابق لے گا تو اجازت ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، کسی کو ان سے تجاوز کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور دوسرے پہ آتا ہے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اور اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری عورت کے ساتھ، دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، وہ اسے طلاق دے دے گا، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر وہ نکاح کے ذریعے رجوع کر کے دوبارہ آپس میں میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں، اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا انہیں یقین ہو۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں اور اللہ کے قانون ہیں، یبینھا، اللہ نے واضح کر کے بیان کر دیے، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے، جاہلوں کے لیے نہیں، جو سمجھے اور اس پہ عمل نہ کرے وہ جاہل ہے۔ علم بمانا یقین اور عمل، ایسا علم جس پہ عمل بھی کرے، یہ ایسی معلومات ہیں جن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔